لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام: يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فرأيتم وأي كريمة لا. صلوات پڑھیں محمد وعلا. برائے سلامت امام اسرار واہن له الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلا محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص جتنے بھی یہاں عزادار موجود ہیں، جو لوگ جو مجلسوں کو سن رہے ہیں، ان کے صحت و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، اور اگر کوئی مریض ہے ان کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے، اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. بہرحال قبلہ اجازت، مجلس شروع کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ جو ہے بعد میں یاد نہ رہے، ایک دو سال اعلان جو سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ برائے سال ثواب ایک مجلس عزا بروز بتاریخ 13 محرم یعنی 9 جولائی بعد نماز ظہرین منعقد ہوگی، جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا برادر علام جناب ماہر علی جعفری صاحب قبلہ.
آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی پرخلوص گزارش ہے۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ 20 جولائی یعنی روز سنڈے بروز اتوار جلوس اضحیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو ٹھیک 6 بجے جو ہے جلوس اضحیٰ خانہ زینب سلام اللہ علیہا اندھیری اشٹ مہاکالی سے برآمد ہوگا، اور اس کی مجلس کو بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، انشاءاللہ حقیر خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ بہرحال کافی تاخیر ہو گئی ہے اور شبیہیں بھی برآمد ہونا ہے، اور آپ حضرات بہت دیر سے تشریف فرما ہے۔ بہرحال یہ بیٹھنا بھی ہمارا عبادت ہے، اور خصوصی طور پر جو ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے جو وقت بھی گزر جائے، نہیں پتہ کہ اس کے بعد والا وقت جو آنے والا ہے وہ ہمیں میسر ہوگا کہ نہیں میسر ہوگا، لہٰذا اس وقت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس تمام اوقات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو وقت ہم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے اسپیشلی طور پر نکالا ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے روایتیں بھری پڑی ہیں اور حدیثیں بھری پڑی ہیں، اور خصوصی طور پر تاکید ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام المعصومین علیہ السلام کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس قدر تاکید ہے کہ جو یہ ذکر جہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ فرش اعضا جو ہے نا بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں شاید ابھی نہ ہو سکے، لیکن یہ اتنا تو سمجھ کے ہی رکھنا چاہیے، ہمیں اتنا تو یاد ہی رکھنا چاہیے کہ یہ کم از کم وہ نعمت ہے کہ جس نعمت میں خداوند عالم نے کسی اور غیر کو شامل نہیں کیا ہے۔ توجہ کریے گا، میں بڑی جلدی یہیں سے بات کو شروع کروں گا۔ خداوند عالم نے کچھ چنندہ لوگوں کو شامل کیا ہے، کچھ خاص لوگوں کو اس کا جز بنایا ہے، اور اس فرش اعضا پر آنے کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دعائیں جناب زہرا میں پہلے شامل ہو پھر فرش اعضا پر آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہاں پر آنے والا جو ہر کوئی نہیں آ سکتا ہے، یہ صرف وہی آتا ہے کہ جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس فرش پر آنے کے لیے اپنے لال پر گریہ کرنے کے لیے دعائیں دی ہیں۔ اور آپ یقین جانیں خداوند عالم نے اس پیغام کو، اس میسج کو یوں ہی نہیں کہ جو ہے صرف جو ہے شہادت کے بعد نشر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا، بلکہ یہ شہادت سے کئی ہزار سال پہلے، یعنی بالکل جو ہے جب دنیا خلق ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا اس روئے زمین پر، تو جناب آدم علیہ السلام سے ہی اس سلسلے کو شروع کر دیا خداوند عالم نے، یعنی ہر ایک کو اس کربلا کا سبق پڑھایا ہے پروردگار عالم نے۔ یعنی اگر اس کربلا کے سبق کو پڑھانے والا پہلا مدرس دیکھا جائے، اس ذکر کا پہلا ذاکر دیکھا جائے، تو وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ توجہ کریے گا، جناب آدم کو اس کا سبق پڑھایا گیا، جناب نوح کو اس کا سبق پڑھایا گیا، جناب ادریس کو اس کا سبق پڑھایا گیا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، اب میں ایک ایک نبی کا کیا نام لوں، 1,24,000 انبیاء کو اس کا سبق پڑھایا گیا، اور آخری نبی کو تو پیغمبر اسلام کو خود خصوصی طور پر جناب جبریل امین نے آ کر اس کا سبق پڑھایا اور اس کے بارے میں بتایا، اور جب اس چیز کے بارے میں باقاعدہ طور پر بتایا ہے تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے، تو جناب زہرا نے جب پوچھا ہے بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو رسول اسلام نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، وہ ساری حدیث کو بیان کیا کہ جو جناب جبرائیل امین خدا کی طرف سے حکم کی صورت میں لے کر آئے تھے، تو سب سے پہلا سوال جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کیا، اے بابا آپ ان کے لیے کیا کہہ رہی ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں میں اپنے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، خاص طور سے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پھر جو جناب زہرا نے سوال کیا بابا آپ ان کو کیا دینا چاہیں گے، تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ سب کو یاد ہے نا حدیث، لیکن بار بار منبر سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری روح و جسم و جان میں یہ حدیثیں سما جائیں کہ آپ کیا دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹی میں ان کی شفاعت کروں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو پھر جناب زہرا نے کیا فرمایا؟ بابا میں بھی قسم کھاتی ہوں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے لال پر گریہ کرنے والا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ حدیث میں نے بیان کیا. اب یہاں قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ متعدد مرتبہ سنتے رہتے ہیں, لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک مقصد تھا. یہاں پر میسج بیان کیا, خداوند عالم نے درس پڑھایا, سب کو پڑھایا, جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک سب کو جتنے نبی تھے سب کو اس کا درس بتایا. بتایا یا نہیں بتایا؟ سب کو بتایا نا, سب کو پڑھایا گیا نا. اچھا یہ بتائیے, ایک چیز تو ظاہر ہو گئی, دوسری چیز بتائیں, کیا خداوند عالم نے تمام نبیوں کو معراج عطا کی ہے یا نہیں؟ یقینی طور پر ہر نبی کو معراج عطا کی. توجہ کریے گا, ایک نئے نقطے کی طرف لے کر آ رہا ہوں آپ کو, کہ ہر نبی کو خداوند عالم نے معراج عطا کیا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ معراج ہے, متعدد مرتبہ بھی. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ معراج پر نہیں گئے, نہ جانے کتنی مرتبہ آپ معراج پر گئے. وہ آخری معراج تھی کہ جس میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا نور آپ کو ملا. توجہ کریے گا, یہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں میرے پاس. تمام نبیوں کو کسی کو معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معراج کا پہلے میننگ سمجھ لیں. معراج یعنی بلندی حاصل کرنا, فضیلت حاصل کرنا, الوہیت حاصل کرنا, مرتبہ حاصل کرنا, مقام حاصل کرنا. وہ مقام کے جو خداوند عالم دینا چاہتا ہے, توجہ کریے گا, اس مقام کو حاصل. معراج یعنی بلندی. توجہ, بلندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوپر چلے جائیں. توجہ کریے گا, بلندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر چلے جائیں. بھائی کبھی کبھی بلندی انسان کو اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے, اس سے پروفیسر ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ پرنسپل ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو کیا نام ہے انچارج ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس کی پوسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ اوپر تھوڑی جاتا ہے, وہ وہیں رہتا ہے, لیکن اس کا مرتبہ بڑھتے جاتا ہے کہ نہیں. توجہ کریے گا, معراج یعنی بلندیوں کو حاصل کرنا. اب اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. کسی نبی کو خداوند عالم نے آسمان پہ بلایا. توجہ, کسی نبی کو خداوند عالم نے آسمان پر بلایا, کسی کو خداوند عالم نے کوہ طور پر بلا کر معراج عطا کیا, کسی کو خداوند عالم نے صلیب پر بلا کر معراج عطا کیا, کسی کو خداوند عالم نے شکم ماہی میں بلا کر معراج عطا کیا تاکہ وہ سمندر کی دنیا کو دیکھ کر دنیا والوں کو بتا سکے. پیغمبر کو آسمان پہ بلایا تاکہ آسمان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر زمین والوں کو بتائیں کہ جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہے, فرشتے کیسے ہیں, سلسبیل کیسی ہے. جناب یونس کو شکم ماہی میں رکھ کے بتایا تاکہ یہ دنیا والوں کو بتا سکے کہ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں, وہاں پر خدا نے کتنی نعمتوں کو عطا کیا ہے, وہاں پر کتنی نعمتوں کو پیدا کیا ہے. وَإِلَّا دنیا والے تو جاہل رہتے نا, دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ اس سمندر میں کیا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے. خداوند عالم نے الگ الگ طرح کی معراجیں عطا کیا ہے. یہ اسپیشلی معراج تھی, کسی کو کسی شکل میں, کسی کو کسی شکل میں, کسی کو کسی شکل میں. اب آئیے میں تمام روایتوں کو اکٹھا کر آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. معراج تمام نبیوں کو عطا ہوئی, یہ خصوصی معراجیں تھی, کسی کو کسی شکل میں, کسی کو کسی شکل میں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, اور یہ بھی طے ہے کہ ہر نبی کو, ہر ولی کو خداوند عالم نے کربلا کا درس پڑھایا. اب ضروری تھا کہ کربلا کی معراج بھی ہو تو اس کو عطا کیا جائے. لہٰذا جب آدم آئے تو آدم کو کربلا سے گزارا, وہ آدم کی کربلا کی معراج تھی. ابراہیم کو کربلا سے گزارا, یہ ابراہیم کی کربلا کی معراج تھی. ادریس کو کربلا سے گزارا, یہ ادریس کی کربلا کی معراج تھی. موسیٰ کو کربلا سے گزارا, یہ موسیٰ کی کربلا کی معراج تھی. پتہ چلا ہر نبی کو ایک خصوصی معراج کے بعد ایک عام معراج عطا ہوئی جسے معراج کربلا کہتے ہیں. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, اگر معراج کربلا کی انسان کو معرفت نہ ہو سکے تو شاید وہ نہ نبوت کو سمجھ سکتا ہے نہ امامت کو سمجھ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ہر نبی کو اب آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں. اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے کہ میں واقعات آپ کو سناؤں. جتنے نبی کا آپ تذکرہ دیکھیں گے اٹھا کر معتبر ترین کتابوں میں, اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ان واقعات کو. ہر نبی کو کربلا کی سرزمین سے گزارا گیا ہے. ہر نبی بالخصوص اولو العزم پیغمبروں کو اس سرزمین کربلا سے گزارا گیا تاکہ کربلا انہیں دکھایا بھی جائے, پڑھایا بھی جائے. جیسے پڑھایا گیا ہے ویسے ہی کربلا دکھایا بھی جائے. اور جب کوئی بھی نبی وہاں پہنچا ہے
تو اس پہ حزن طاری ہوا، اس کے اوپر جو کیا نام مصائب کی جو ہے ذاتی ہوئی، اس کو عجیب سا جو وہاں پہ فیل ہوا، محسوس ہوا. اس نے سوال کیا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو پروردگار عالم پھر ذاکر بنا، اور ذاکر بننے کے بعد ذکر حسین کو اس نے کیا، اور ذکر حسین وہ کر رہا تھا، نبی اس کے سامنے میں تھا. توجہ، یعنی اب جملہ اس طرح سے کہیں کہ ذاکر حسین خود خداوند عالم ہے، عزادار حسین انبیاء ہیں. انبیاء ہیں، کبھی موسیٰ کی شکل میں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں، کبھی آدم کی شکل میں، کبھی نوح کی شکل میں، ان کی کشتی بھی وہاں پہنچی، نوح کی شکل میں ہر نبی کو، اور جس نے بھی گزارا اور جو بھی وہاں پہنچا. کربلا کا سبق پڑھایا گیا. اب توجہ کریں، اب بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں آپ کے سامنے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ گزر رہے ہیں. اس کو علامہ مجلسی نے اور متعدد علماء کرام نے اس کو معتبر ترین طریقے سے بیان کیا نے. علامہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا گزر اپنے حواریون کے ساتھ، حواریون جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اب وہ بھی مزے کی بات ہے ان کے حواریون کی تعداد بھی 12 ہی تھی. توجہ کریے گا، 12 حواریون تھے جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو ان کے ہم کلام تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کی اطاعت کرنے والے تھے. جیسے ہی کربلا کی سرزمین کے بارڈر پہ پہنچے، ابھی سامنے کربلا ہے، داخل ہونا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حواریون نے کہا پر اللہ کے نبی ہم یہاں پر داخل کیسے ہوں، یہ تو عجیب سرزمین ہے، ہم تمام سرزمینوں سے ہو کر آ رہے ہیں، وہاں کوئی مشکل نہیں ہوئی، لیکن جب یہاں ہم داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو ایک لمبا تڑنگا ایک دم لہیم شہیم شیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم کراس کر کے نہیں جا سکتے ہیں، وہ دہاڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہ کھا جائے گا ہمیں. توجہ کریں، وہ ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. جناب عیسیٰ بھی ان کے ساتھ آگے آتے ہیں، دیکھا وہ شیر لیٹا ہوا ہے. توجہ کریے گا، وہ شیر لیٹا ہوا ہے. پیغام کربلا، درس کربلا کو دکھایا بھی گیا، پڑھایا بھی گیا، سنایا بھی گیا، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ خداوند عالم کے حکم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس شیر سے سوال کیا کہ آخر تو نے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ عام شاہراہ ہے، یہاں سے گزرنے والے گزرتے ہیں، ان کا راستہ ہے یہاں سے، وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے بغیر گزرے ہوئے آگے کا راستہ، توجہ کریے گا، آگے کا راستہ طے نہیں ہونے والا ہے، تو نے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ ایک مرتبہ حکم خداوند عالم سے وہ شیر گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا نبی خدا گستاخی معاف ہو، گستاخی معاف ہو، میں ایک جانور ہوں، میں اس جنگل میں رہتا ہوں، لیکن میری بھی ایک ڈیوٹی ہے، میری بھی ایک ذمہ داری ہے. میں نے بھی یہ سوچ رکھا ہے، میں نے بھی یہ تہیا کر رکھا ہے کہ جب تک کوئی انسان جو یہاں سے گزرنا چاہتا ہے قاتلان فرزند رسول خدا امام حسین پر اگر لعنت نہیں پڑھتا ہے تو میں اس کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. جناب عیسیٰ نے پوچھا آخر وہ کون ہے؟ کہا حسین کی بات ہے، کہا امام حسین کی بات ہے جن کو اس سرزمین پر 3 دن کا پیاسا اور بھوکا شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ شیر گویا ہوتا ہے. جناب عیسیٰ پوچھتے ہیں آخر قاتل کون ہوگا؟ نبی خدا ہے، نبی خدا ہے، حکم خدا سے، علم خدا سے ان کو علم ہوتا ہے. لیکن حواریون کو بتانے کے لیے آپ نے سوال کیا کہ ذرا بتا قاتل امام حسین کون ہے، آخر یہ لعنت کیسی ہے؟ وہ شیر گویا ہوتا ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جب تک کہ یزید پلید پر کھل کر لعنت نہ پڑھی جائے میں راستہ نہیں دے سکتا ہوں. ایک جانور بتا رہا ہے کہ انسان اس وقت تک راہ مستقیم نہیں پا سکتا ہے جب تک حسین کے دشمن پر لعنت نہ کرے. صلوات پڑھے محمد اچھا یہ نہیں ہے. اب یہاں سے دوسری بات کی طرف لے کر آؤں آپ کو. اس کی بھی شروعات نبی نے نہیں کیا ہے بھائی. میں پورے ریفرنس کے ساتھ پڑھا ہوں، آپ لوگ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ آج تجدید بیعت کرنا ہے. روز پڑھتے ہیں آپ قبلہ آپ کی اجازت سے روز پڑھتے ہیں آپ. یہ لعنت کی بھی دشمنان قاتلان امام حسین پر لعنت کی ابتدا بھی کسی نبی نے اپنے سے نہیں کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں.
سب سے اہم چیز جو لعنت پڑھنے کے لیے ہے وہ سفارش کیا کی گئی ہم سے؟ زیارت عاشورہ پڑھو۔ زیارت عاشورہ ہے کیا بھائی؟ زیارت عاشورہ کہتے کس کو ہیں؟ زیارت عاشورہ کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والا نہیں، کریٹ کرنے والا، اس کو عالم وجود میں لانے والا، اس کو بیان کرنے والا۔ میں کتنا صحیح بیان کروں؟ اس کو بیان کرنے والا، عام بچوں کی زبان میں اس کو کریٹ کرنے والا، اس کو تخلیق کرنے والا، اس کو زندگی دینے والا۔ پہلی مرتبہ زیارت عاشورہ کس کی طرف سے؟ آپ کہیں گے چھٹے امام کی طرف سے؟ نہیں، چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے بابا سے بیان کیا ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ پانچویں امام سے پوچھیے آپ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا۔ آپ ان سے پوچھیے، وہ کہیں گے میں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا تھا۔ زیارت عاشورہ اتنی زیادہ اس کی فضیلت، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین سے پوچھا، آپ نے کہا میں نے اپنے بابا سے۔ مولا کائنات سے پوچھیے آپ، مولا کائنات فرمائیں گے میں نے اپنے بھائی اپنے رسول اسلام سے سنا ہے۔ آپ نے کس سے نقل فرمایا؟ رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس پہ وحی نہ ہو۔ اللہ، رسول تو کلام ہی نہیں کرتا اس وقت جب تک کہ اس پر وحی خدا نہ ہو۔ پیغمبر فرمائیں گے مجھے جبرائیل امین نے آ کر یہ تعلیم دیا۔ جبریل سے پوچھئے کیا بھیا آپ اپنی طرف سے لے کر آ گئے؟ کہا نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ حکم خدا نہ ہو، ہم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ پتہ چلا زیارت عاشورہ عام زیارتوں کا نام نہیں ہے، عام حدیثوں کا نام نہیں ہے، یہ خود خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر اسلام پر وحی کیا۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو تعلیم دیا، مولا کائنات سے باقی اماموں تک پہنچی، باقی اماموں سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب اسی جملے کو آپ پلٹ کر کہیے، یہ لعنت کا سلسلہ چھٹے امام سے نہیں ہے، پانچویں امام سے نہیں ہے، رسول اسلام سے ہے۔ نہیں، رسول اسلام کو جناب جبرائیل نے تعلیم دیا، جناب جبرائیل کو خداوند عالم نے تعلیم دیا۔ سب سے پہلے حسین کے قاتلوں پر اگر کسی نے لعنت کیا ہے تو وہ ذات احدیت پروردگار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کہتے ہیں نا سنت پر عمل کرتے، کرو نا سنت پہ عمل، یہ تو سنت ہے نا، سنت رسول ہے نا، کیوں نہیں سنت رسول پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ تعجب تو وہی ہے نا، سنت رسول پر بھی عمل کرنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط ہے ولایت اہل بیت، معرفت اہل بیت۔ جب تک یہ نہیں ہوگی وہ سنت رسول کا شیدائی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، سقیفہ کا شیدائی کہلایا جا سکتا ہے، سنت رسول کا شیدائی بننے کے لیے معرفت ولایت اور امامت ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر اتنا ہی سنت رسول کا اگر اتنا ہی سنت رسول کی پاسداری اور حفاظت ہوتی تو کم از کم اتنا تو یاد ہوتا کہ صبح کی نماز کب پڑھنا ہے، دوپہر کی کب پڑھنا ہے، ظہر کی کب پڑھنا ہے۔ ٹائم تو نماز کا یاد نہیں رہا، توجہ، روزے کا ٹائم تو یاد نہیں رہا کب کھولنا ہے۔ کم از کم نماز میں یہی تو طے کر لیتے، اچھا چلے ٹھیک ہے ہاتھ ہی باندھنا ہے تو کم از کم اتنا ہی یاد رکھ لیتے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کم از کم اتنا ہی طے کر لیتے کہ یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہے، سینے کے اوپر باندھنا ہے، پیٹ پہ باندھنا ہے، پیٹ کے نیچے باندھنا ہے یا کہیں اور باندھنا ہے۔ اما اگر صحیح طور پر ولایت اہل بیت کی تعلیم ہوتی تو تمہیں ان خرافات کی ضرورت نہ پڑتی۔ مسئلہ یہ ہوا تم سقیفہ میں الجھ کر رہ گئے تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا امامت سے بھی دور ہو گئے، نبوت سے بھی دور ہو گئے، توحید سے بھی دور ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے اصل کہ انسان آج تک خود اپنے میں نہیں طے کر سکا۔ بھائی کم از کم ایک تو طے کر لیتے کہ ہاتھ کم سے کم یہی رکھنا ہے، کوئی ایک تو طے، ہمارا تو کنفرم ہے بھیا کہ ہمارا کھول کے ہی رکھنا ہے۔
پہلے امام نے بھی کھول، ہم کو پتا تھا، پہلے امام نے بھی کھول کے رکھا، دوسرے امام کا بھی ہاتھ کھلا تھا، 12ویں امام تک سب کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں مشکل نہیں ہے، مشکل ان کے یہاں ہے کہ جن کے یہاں ایک سے زیادہ کی تو پیروی کی جاتی ہے۔ جب 3 کی پیروی کی جائے گی تو 3 طرح کے ہاتھ بھی نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، اور انہی چیزوں کا سرقما کرنے کے لیے توجہ کریں۔ آج آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اس مجلس اعزا کو برپا کیا گیا ہے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آئیے اس رخ پر آتے ہیں کہ جسے زینب کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی توجہ کیا؟ خداوند عالم نے، نقطہ دے رہا ہوں تمام اہل فکر کا اور اہل علم کے لیے، خداوند عالم نے 13 معصومین کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 13 معصومین، 13 معصومین کو بھیجا، 14 معصومین کو۔ ان 14 معصومین میں 13 مرد ہیں، 1 خاتون۔ توجہ ہے نا، 13 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ مطلب سمجھے آپ کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا خداوند عالم کو علی کے رسول کے بعد ضرورت پڑی کہ علی کو بھیجا جائے، علی کے بعد ضرورت ہوئی کہ امام حسن کو بھیجا جائے، امام حسن کے بعد ضرورت محسوس ہوئی خدا کو کہ امام حسین کو بھیجا جائے، امام حسین کے بعد ضرورت ہوئی کہ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، یہاں تک کہ 12ویں امام کو بھیجا جائے۔ لیکن واہ قدرت کا نظام تھا، قربان جائے ہماری جانیں، خداوند عالم نے ایک ایسی مکمل عصمت کو اس طرح سے خلق کیا کہ اب فاطمہ کے بعد کسی اور فاطمہ کی ضرورت نہ ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ہو بہو تصویر مکمل کمپلیٹ خاتون جسے کہا جائے، ماں کی شکل میں دیکھیں تو ایسی ماں نہیں نظر آتی ہے، زوجہ کی شکل میں دیکھیں تو ایسی زوجہ نہیں نظر آتی ہے، بیٹی کی شکل میں دیکھیں تو ایسی بیٹی نظر نہیں آتی ہے۔ قربان جائیں ہماری جانیں، وہ ماں اگر کسی بچی کی تربیت کر دے تو اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھا زیادہ؟ وہ ماں اگر کسی بیٹی کی تربیت کرے تو اس بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے، زینب کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کو جن لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد بے ساختہ یہی کہا کہ یہ زینب کوئی اور نہیں ہے، ثانیہ صحرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور واحد یہ فضیلت جناب زینب اولیاء مقام کو حاصل ہے کہ آپ نے 7 معصومین کی زندگی کو دیکھا ہے۔ کتنے؟ 7 معصومین، 7 معصوم، 5 معصومین کی آغوش میں پرورش پایا ہے اللہ، 2 معصوموں کو آپ نے پرورش دی ہے۔ قربان جائے ہماری جانیں، جو امامت کو کھلائے، جو امامت کی پرورش کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے۔ خود جناب زینب رسول کی آغوش میں، جناب زہرا کی آغوش میں، امام حسن، امام حسین، آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی شخصیتیں خود جناب زینب ہیں کہ جو اس کے بعد جناب امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام کی تربیت کر رہی ہیں اسی انداز سے تربیت کر رہی جس طرح سے آپ کی تربیت کی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنی زندگی میں آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کے حوالے اپنا پورا کنبہ کیا
امامت 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 اپنے کنبے اپنے مشن کو جس کے حوالے کر رہا ہے اسے زینب کہا جاتا ہے، اور وہ زینب جس کے مشن کو اپنے ہمراہ ساتھ لے کر چل رہی ہے، امام سجاد کی موجودگی میں وہ زینب اولیاء مقام ہے کہ امام سجاد کو بھی آپ پر اعتبار ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کو اعتبار ہے، امام حسین کو بھی اعتبار ہے، اور قربان جائے ہماری جانیں جب دربار میں جناب زینب نے اپنا خطبہ دیا ہے تو اس خطبے کے بعد پہلی مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی جان اب آپ چپ رہیے، آپ خاموش ہو جائیے، کیونکہ آپ عالمت و غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ ہے جس کو دنیا والوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب زینب، خوف ہے ظالم کو اگر کسی کا سب سے زیادہ، اب مجھے کہنے دیجئے، یا تو ظالم کو خوف تھا ابوالفضل العباس کا جن کے ڈر سے وہ لوگ جاگا کرتے تھے، یا اس کے بعد اگر ظالموں کو خوف اگر کسی کا ہے تو جناب زینب اولیاء مقام، کیونکہ جناب زینب اس معرکۃ الآرا بی بی کا نام ہے، وہ عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ نے کبھی اس لفظ پہ غور کیا ہے؟ عقیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند کو کہتے ہیں نا۔ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی عقل مندہ، عقل مند خاتون، یہی تو ترجمہ کیا جائے گا نا۔ اب مجھے صحیح سے بتائیے گا کہ کیا بنی ہاشم میں کون کون ہے؟ بنی ہاشم میں کون ہے؟ مولا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب قاسم ہے، جناب اون ہے، جناب محمد ہے، جناب علی اصغر ہے، خود امام حسین علیہ السلام، یہ سب جناب بنی ہاشم میں ہی ہے نا۔ اب میں لفظوں کو بہت سنبھال کے کہوں کہ گستاخی نہ ہو۔ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عقل مند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اس کے علاوہ معاذ اللہ، میرے پاس جملے نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں، جناب زینب کے علاوہ بنی ہاشم میں کیا کوئی عقل مند نہیں ہے؟ سب عقل مند ہیں، ان کی عقل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہیروں میں جو ہیرا چمکے اسے ہی کوہ نور کہا جاتا ہے۔ اللہ، کاش اس جملے کو سمجھتے۔ ان تمام عقل مندوں میں جس کو شرف عقل حاصل ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے مولا ابوالفضل العباس کو آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آپ کی نظروں میں جناب علی اکبر بھی قمر ہیں، قمر کہتے ہیں چاند کو، جناب علی اکبر بھی چاند ہیں، جناب قاسم بھی چاند ہیں، جناب اون بھی چاند ہیں، جناب محمد بھی چاند ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جناب عبداللہ بھی چاند ہیں، جناب مسلم بھی چاند ہے، جناب مسلم کے فرزند جو ہے وہ بھی چاند ہے، ہر کوئی چاند ہے، لیکن قمر بنی ہاشم صرف ابوالفضل العباس ہے۔ اسی طریقے سے تمام عقل مند موجود ہے، ان کی عقلوں کا دنیا والے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نظر میں اگر کوئی عقیلہ ہے تو وہ جناب زینب اولیاء مقام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جناب زینب کی منزلت کیا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے، آپ آغوش رسالت کی پلی ہوئی ہیں۔ جناب زینب کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ آغوش رسالت کی پلی ہوئی ہیں، اور عقیلہ شاید اس وجہ سے بھی کہ جناب زہرا کی وفات کے وقت جناب زینب کی عمر کیا رہی ہوگی؟ آپ تصور کر کے بتائیں، توجہ کریں آپ۔ بہت زیادہ 4 یا 5، لیکن تاریخ میں 3، بس اس سے زیادہ نہیں، 3 یا 4، بس یہ اسی کے درمیان۔ آپ بتائیں ایک 3 یا 4 برس کا بچہ یا بچی، اس کی عقل کتنی ہوتی ہے؟ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے
امام حسن سے پہلے، امام حسین سے پہلے، چوتھے امام سے پہلے، پانچویں امام سے پہلے جس پر اعتبار کر کے اپنی وصیتوں کو بیان کیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اور وہ وصیتیں کی کہ جو جناب زینب کی عمر بڑھتی رہی، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، کربلا کے میدان میں زینب کو وہ وصیتیں یاد ہیں۔ جب حسین جانے لگے ہیں تو ان وصیتوں پر عمل کر کے کہا اماں نے مجھ سے وصیت کیا تھا جس پر زہرا اعتبار کر لے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا۔ آپ مدینے میں جب تک تھی مفسرہ قرآن کے نام سے تھی۔ مدینے میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس کو آپ نے قرآن کا درس نہ دیا ہو۔ آپ تفسیر قرآن کیا کرتی تھی۔ علی کی بیٹی ہے نا تو علی کی طرح سے تو کلام کرے گی۔ توجہ، علی کی بیٹی ہے، علیہ مقام ہے، علم اس کا علم لدنی ہے، غیرتم غیر معلمہ ہے، عالمتن غیر معلمہ کا لقب حاصل ہے، تو ظاہر سی بات ہے مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ صاحب لدنی کی بیٹی ہے تو وہ مفسر قرآن بھی ہوگی، محدثہ بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں آپ نے لیکن پھر بھی پردے کا پورا اہتمام رکھا ہے۔ خطبہ بیان کیا جاتا ہے، جناب زینب نے 2 جگہ خطبے دیے ہیں اور روایتوں میں ملتا تقریباً 3 یا 4 آپ کے خطبے، لیکن 2 بہت مشہور خطبے، ایک کوفے میں، کوفے کے دربار میں، اور ایک کوفے کے بازار میں جب آپ نے انٹری کیا، جب وہاں پہ داخل ہوئی کوفے میں۔ وہ مختصر خطبہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تمام لوگوں کے ضمیروں کو۔ جناب زینب جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں، لوگوں نے پتھر برسانا شروع کیے، آگ کے شعلے برسانا شروع کیے، گرم پانی پھینکنا شروع کیے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا اہل الکوفہ، شرم نہیں آتی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کبھی میں اسی شہر کی شہزادی تھی اور تم ہم سے ہی علم حاصل کیا کرتے تھے، ہمارے دروازے پر ہی آیا کرتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آ گئے ہو کہ جو رسول کا نواسا تھا، جس کا گلا رسول چوما کرتے تھے۔ کوہرام وہیں سے بہت برپا ہو گیا تھا، انقلاب وہیں سے آنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب پہنچی ہے، جناب زینب پہنچی ہے، ابن زیاد چاہتا ہے کہ جناب زینب کی بے احترامی کرے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب زینب کی بے احترامی کرے، آپ کی شان میں کچھ گستاخی کرے۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی اس مجمع میں کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پر غیروں کا مجمع ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، دوسرے غیر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کو اس کا بھی احترام کرنا ہے کہ میری کسی نامحرم کی آگ تک میری آواز نہ پہنچنے پائے اور بابا کا کلام بھی پہنچ جائے، حسین کا مشن بھی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبے کو کلام کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ لہجہ وہ لہجہ ہے جسے لہجہ علی کہا جاتا ہے۔ لہجہ علی کا استعمال یا تو عرش پر خدا نے پہلے کیا یا فرش پر زینب نے کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہیک یا کیونکہ جب پیغمبر اسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں کلام کیا تھا، کیسے بات کیا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ خدا کے پاس زبان نہیں، خدا تو بات نہیں کرتا ہے، تو آپ سے خدا نے باتیں کیسے کی، گفتگو کی کیسے کیا تھا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب۔ خداوند عالم نے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے مجھ سے جو کلام کیا تھا وہ علی کے لہجے پر، میں عرش کی بلندی پر کلام کیا تھا۔ وہ لہجہ علی کبھی عرش الہی پر،
خداوند عالم جس سے کلام کر رہا ہے یہ فرش پر جب کلام کرتا ہے تو پھر جناب زینب کے لہجے میں عبداللہ ابن عفیف جیسا صحابی بھی جو نابینا ہے، جس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں جا چکی ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں جا چکی ہے، وہ چونک جاتا ہے، اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے شخص کے شانے کو ہلاتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ وہ کہتا ہے آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ جب قیامت ہوگی تو تمہاری ملاقات میرے بھائی میرے وسیع علی سے ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں علی کے لہجے کو سن رہا ہوں، علی کی آواز کو سن رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ علی آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بغل میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے قیامت تو نہیں آئی ہے، قیامت کی طرح سے ایک قیامت ہے جس میں علی کی بیٹی زینب علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ آج ابن زیاد کی بھی خیر نہیں ہے، اس کا جنازہ جو نکال رہا ہے اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ یا ابن زیاد دربار میں بیٹھا ہوا ہے، بوکھلا گیا، لشکر اپنا ہے، مجمع اپنا ہے، لوگ اپنے ہیں، شمشیریں اپنی ہیں، تلواریں اپنی ہیں، سب کچھ اپنا ہے، تخت اپنا ہے، تاج اپنا ہے، لیکن علی کی شیر دل بیٹی نے جب خطبہ کلام کیا، جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا ہے تو دربار کی چولیں ہلنا شروع ہو گئیں، دربار ہلنے لگا، لوگ جو تلواریں اہل بیت کی طرف لے کر کھڑے ہوئے تھے ان تلواروں کا رخ ابن زیاد کی طرف ہو گیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا، ابن زیاد گھبرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھبراہٹ کے عالم میں بیٹھا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص کون ہے کہ جو نابینا ہے، کہ جس نے یہ سوال کیا تھا، جو یہ پوچھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بتایا گیا یہ نبی کا صحابی ہے، یہ علی کا صحابی ہے، اس نے نبی کو بھی دیکھا ہے، اس نے علی کو بھی دیکھا ہے، جنگوں میں اس نے شرکت کیا ہے، ایک آنکھ صفین میں گئی ہے، ایک آنکھ جمل میں گئی ہے، علی کا دوست ہے، حسن کا چاہنے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے۔ توجہ کرے، ایک مرتبہ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تاپا پورا لشکر جدامام لوگ دربار میں جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کے فوجی تھے، تلوار کو لیے ہوئے ننگی تلوار کو عبداللہ ابن عفیف کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے تلواروں کو تاننا شروع کیا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے کے 30 سے 35 افراد ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ اے ابن زیاد، تجھ میں اتنی جرت نہیں ہے ہمارے سامنے ہمارے قبیلے کے رئیس کو، نبی کے صحابی کو، نبی کے دوست کو قتل کر دیا جائے، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ تلواریں نیام میں چلی گئی۔ ابن زیاد نے موت کا جو حکم صادر کیا تھا، وہ موت کا حکم صادر کیا ہوا تھا، اسے واپس لینا پڑا۔ ایک مرتبہ جب یہ عبداللہ ابن عفیف کو اپنی امان میں لے کر تلوار کے سائے میں لیے ہوئے دربار سے نکلنے لگے، ایک شخص نے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا، اگر ہم چاہیں تو اس دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں، ہمارے سامنے کوئی نبی کے صحابی کو قتل نہیں کر سکتا، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اس جملے کو زینب اولیاء مقام نے سن لیا، قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا، ارے صحابی کو بچانے کے لیے اتنے لوگ آ گئے، آپ کی بیٹی کو بچانے کوئی نہ آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ آزادارو، جانتے ہو یہ زینب اولیاء مقام بڑی درد کھائی ہوئی ہے۔ زینب ام المصائب کہا جاتا ہے، ایک لقب ام المصائب ہے نا، مصائب کی ماں، جس پر ہر طرح کی مصیبتیں پڑی، جس پر ہر طرح کے مصائب پڑے۔ آزادارو، آج 11 محرم ہے، مصائب میں تصور شرط ہوتا ہے۔
आज़ादारों जितना भी तसव्वुर करोगे ना गिरिया बढ़ता चला जाएगा, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। एक मर्तबा शर्त है अपने आप को उस करबला की सरजमीन पर लेकर चले। हाँ आज़ादारों, हाँ नहीं नहीं 11वीं मुहर्रम नहीं, आओ 10वीं मुहर्रम में चलते हैं, जहाँ अली अकबर है, अब्बास है, औन है, मोहम्मद है, कासिम गुलबदन है, हुसैन है। अज़ादारों हुसैन एक आवाज़ देते थे, अकबर आ जाते थे, हबीब आ जाते थे। आज़ादारों जुमले को बदलू हो, हाँ गुस्ताखी माफ़ हो, खुदा मुझे माफ़ करे। हाँ आज़ादारों लेकिन जुमला कह रहा हूँ, अगर समझ गए ना आज़ादारों बहुत आंसू बहाओगे। हाँ जानते हो आज़ादारों कासिम का लाशा हुसैन ने अकेले नहीं उठाया है, हुसैन की मदद करने के लिए आपके साथी भी थे, बनी हाशिम के जवान भी कुछ थे, मौला अबुल फजल अब्बास भी थे। अब्बास के लाशे को उठाना हुआ, कुछ बनी हाशिम के बच्चे आ गए थे। अली अकबर का जनाजा जब उठाना हुआ, हुसैन ने आवाज दी, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, ज़ईफ से जनाजा नहीं उठता। क्या सुन रहे हो आज़ादारों? एक मर्तबा हाँ आज़ादारों हुसैन की मदद के लिए बनी हाशिम के जवान आए। सुनोगे आज़ादारे, मक्तल पढ़ दूं, रवायत पढ़ दूं। खुद हुसैन जब खैमे से निकले हैं, हुसैन के पीछे पीछे मदद के लिए ज़ैनब थी। ज़ैनब कह रही थी भैया तुझे अकेला ना छोड़ूंगी। यहाँ तक कि जब हुसैन नशेब में फौजे आदा में अशकिया में घिर गए ना, फिर भी ज़ैनब तिल्ले ज़ैनबिया पर खड़ी हुई थी। ज़ैनब नहीं गई। ज़ैनब कह रही थी भैया मैं तेरे साथ हूँ, भैया मैं तुझे तेरी मदद करूंगी, भैया मैं तेरे साथ साथ हूँ। लेकिन कुर्बान जाए इधर 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, जो ज़ैनब सबके साथ खड़ी थी ना, जब शाम गरीब आई ज़ैनब तन्हा। जज़ाकुम 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 रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों ज़ैनब के साथ अब ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ना ओनो, ना मोहम्मद, ना हुसैन, तन्हा ज़ैनब। अरे कभी अब्बास बनती है, कभी अली अकबर, कभी कासिम बनती है, कभी हुसैन बनती है, और कभी नजफ का रुख करके कहती है ऐ बाबा अली। रो आज़ादारों रो, इसीलिए पैदा किए गए हो, खल्क किए गए हो इसीलिए आज़ादारों हो। हाँ इसी दिन के लिए पैदा किए गए हो। जनाबे ज़हरा ने आपके पैदा होने की दुआ इसीलिए मांगी थी ताकि मेरे आज़ादार मेरे लाल हुसैन पर गिर। जज़ाकुम जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। लेकिन आज़ादारों एक रवायत पढ़ता हूँ, ये 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया, शाम गरीबा गुजर गई। लेकिन शाम गरीबा कैसे गुजरी मुझे नहीं पता, कितनी बेकली में ज़ैनब ने गुजारा नहीं पता। हाँ अकेली ज़ैनब थी आज़ादारों, सब बच्चों को सुला दिया, अकेली ज़ैनब जागती रही। आज़ादारों अभी ताबूत आएगा ना, ज़ियारत करिएगा। आज़ादारों अकेली ज़ैनब तलाया फिरती रही, कोई ज़ैनब का सहारा न बना। हाँ इस आलम गुर्बत में एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा एक सवार चला रहा है। कभी इस वाक़े को ना आज़ादारों तन्हाई में तसव्वुर करके देखना, जहाँ ज़ैनब अकेली हो, सब बीबियाँ बच्चे सो गए हो, जवानों और बेटों भतीजों भांजों के लाशें दरिया में पड़ के रारे मैदान में पड़े हुए हो, ज़ैनब अकेली हो। वो ज़ैनब क्या करे, वो ज़ैनब क्या करे? जब कुछ समझ में ना आया ना, खैमे की जली हुई एक लकड़ी को उठाया, उस सवार की तरफ बढ़ी, आवाज दिए सवार रुक जा, नहीं जानता मुझे, मैं ज़ैनब हूँ, अली की बेटी हूँ, अब्बास की बहन हूँ, हुसैन की बहन हूँ, अकबर की माँ हूँ, कासिम की माँ हूँ, और मोहम्मद की माँ हूँ।
ارے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ارے جو لوٹنا ہوگا دن کے اجالے میں آ جانا، لیکن وہ سوار نہ رکا، آگے بڑھتا رہا۔ عزادارو تصور کر سکتے ہو زینب کا جلال بڑھا، زینب کا غیظ بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ سوار کچھ اور آگے آتا، زینب نے آگے بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ کا ڈالنا تھا، زینب نے کہا میں بار بار کہتی ہوں کل دن کے اجالے میں آ جانا، بچے سو گئے ہیں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، رکتا نہیں ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اب عجیب منظر دیکھا، زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں، ارے بابا علی، ارے فوراً بیویوں کی طرف اٹھ، اے بیویوں میری چادر، میرا بابا آ گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، یہ آنکھیں کسی اور کے غم میں نہ روئیں عزادارو، صرف غم اہل بیت میں۔ عزادارو یہ شب عاشور تھی، یہ شام غریبہ تھی، عزادارو، لیکن جانتے ہو یہ جب 11 محرم آئی ہے نا، قیامت کا دن آ گیا۔ بس 2 جملے مصائب کے عزادارو، مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ عزادارو زینب کا مصیبتوں کا پہاڑ گر گیا۔ عزادارو ابھی تک تو سب موجود تھے، اب 11 محرم کو زینب کو، سجاد کو بھی بچانا ہے، اب باقر کو بھی بچانا ہے، سکینہ کو بھی بچانا ہے، بیویوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور حسین کے مشن کو زندہ رکھتے ہوئے یہاں سے لے کے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ، مدینے سے پوری دنیا میں حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اکیلی زینب ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے۔ اے عزادارو تصور کرو گے اب یہ جب قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا نا، جانتے ہو اب عزادارو تھوڑی دیر کے لیے بس میری طرف دیکھنا، اسیر کیسے کیے گئے، روایت مقتل کی پڑھ رہا ہوں، معتبر روایت عزادارو، ان تمام اہل حرم کو، ان کے ہاتھوں کو ان کے گردنوں کے پیچھے باندھ دیا گیا، پسے گردن ہاتھوں کو باندھا گیا، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے، ام کلثوم کے ہاتھ پسے گردن بندھے۔ ارے سر پہ ردا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا عزادارو، برداشت کر لینا۔ ہاں عزادارو جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا نا، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ مقتل پہ پڑی، عباس کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، ایک مرتبہ حسین کے عریاں بدن کو دیکھا، زینب برداشت نہ کر سکی۔ اے عزادارو بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی زینب، اونٹ کی بلندی پر زینب، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ اب روایت پڑھتا ہوں، جوانوں برداشت کر لینا، زینب نے برداشت نہ کر سکی، زینب بھیا کو دیکھا اونٹ کی بلندی سے، جیسے عباس نے گھوڑے سے خود کو گرایا تھا، زینب منہ کے بعد منہ کے بل زینب زمین کربلا پہ گری، منہ کے بل زینب میں زمین کربلا پہ گری۔ اب مجھے نہیں پتا عزادارو زینب حسین کی لاش تک کیسے پہنچی۔ اے عزادارو زیارت ناحیہ پڑھتے ہو نا، روز پڑھا کرو، خدا توفیق دے، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو۔ امام وقت کی زیارت ہے، امام نے اپنے شہداء کو یاد کیا ہے۔ ایک جملہ پڑھ دوں، جوانوں برداشت کر لینا، امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو ان جسموں پر، بہت رک کے پڑھوں گا عزادارو، آخری جملہ ہے برداشت کر لینا۔ امام فرماتے ہیں سلام ہو ان جسموں پر جس کو ظالموں نے درندوں کی طرح سے نوچ لیا، درندوں کی طرح سے جگہ جگہ سے، امام کا جملہ میرا نہیں ہے، امام فرماتے جگہ جگہ سے
میرے جد حسین کے جسم کو نوچ لیا تھا، ہر جسم کا ٹکڑا زخمی نظر آ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے زینب نے جب اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا پہچان نہ سکی۔ انت اخی، ارے تو ہی میرا بھیا ہے، تو ہی زہرا کا بیٹا ہے، تو ہی نبی کا نواسا۔ اے بھیا تیرے بدن پہ کفن نہیں ہے، ارے کرتا کیا ہوا، تیرا جسم جگہ جگہ نوچا ہے۔ اے بھیا میری رضا ہوتی تیرے بدن پہ ڈال دیتی، خاک کربلا کو اٹھایا حسین کے زخموں پر ڈالا۔ بھیا معاف کرنا، زینب کی رضا، بھیا